فانی دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے تو ہم بدلہ نہ لیں، بس خدا کے دربار میں خود حاضر رہیں اور اپنا درد بیان کرتے رہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا دیر کر رہا ہے ظالم کو سزا دینے میں۔ یاد رہے، اللہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے تاکہ اسی کا ظلم اس کے گلے کا پھندہ بن جائے، اور ظالم کو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ خود پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کو اللہ کے قہر کے قریب کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا قہر ظالموں کو کبھی نجات نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے دھوکہ دیا، فلاں نے غلط کیا ہمارے ساتھ۔ میں کہتی ہوں، جو کسی انسان کے لیے اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک ہمیں پھر اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ جب ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم گرتے ضرور ہیں، اور گرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ جب تک گرتے نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دنیا تو آپ کی بے بسی دیکھ کر آپ سے مزید دور ہو جاتی ہے، اور تھامنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے، اور جب وہ تھامتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا تو کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر دینا، اور کبھی لمحوں کا سفر طے کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا، اور کبھی ایک حادثے پر رک جانا، کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہنا، اور کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی اتنا صبر کرنا کہ ہر شخص کو مات دے جانا، تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا، کبھی ٹھوکریں کھا کر بھی اٹھ جانا، تو کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ اسی کا نام ہے زندگی، اور زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ سمجھ جائیں آپ اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ رب سے جڑنے والے مشکلات سے گھبراتے نہیں، پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سب پر پہلے سے بہتر دنیا ملتی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی، اور ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ محبتوں کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ لوگ جتنا بھی تنگ کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ پیار کی بارش برساتے رہیں، اور لوگوں سے نیکی ایسے بے لوث ہو کر کریں جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بلکہ ہر جگہ کو سیراب کر دیتی ہے۔ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا بلکہ اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو زندگی میں کبھی لگے کہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو آپ خاموش رہیں۔ آپ کا وکیل آپ کا رب ہوگا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھیں اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں تو مایوس نہ ہو، یہ وقت تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ اگر تم واقعی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خود کو اللہ کے سپرد کر دو۔ زندگی کوئی آسان سفر نہیں ہے، کبھی خوشیاں ہیں تو کبھی غم، کبھی آسانیاں ہیں اور کبھی مشکلات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کے نقصان اور پھلوں کی کمی سے، اور ایسے میں خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اپنی اسکیم میں مداخلت پسند نہیں کرتا، وہ اپنے ٹارگیٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا۔ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو اللہ نے ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، مگر اللہ نے خوشبو نہیں آنے دی کہ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے ان لوگوں کے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اللہ کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا، میں تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے اوپر لگے گناہ کے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ تب عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ قحط کا خواب جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا، وہی قحط آنکا کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر رویا کرتے تھے، اور پھر کہا، اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا ہے، تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے اپنے بیٹوں پر کہ تم مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو تو میں ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں میرے رب کی حکمت، جب رب نہیں چاہتا تھا
تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی۔ جب رب نے چاہا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جان پاتی۔ یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو، تو انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے اللہ سے خیر مانگیں۔ جو مصیبت آنی ہے وہ بہرحال آ کر رہے گی، خواہ انسان اس سے ڈرتے ہوئے نیکی کا راستہ چھوڑ کر غلط راہ بھی اختیار کر لے، اور جو راحت اور نعمت قسمت میں ہے وہ بہرحال ملے گی، اگرچہ اس سے پہلے مشکلات و مصائب ہی کیوں نہ آئیں۔ اس لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رکھیں کہ جب آپ تکلیف میں ہوں تو سب سے پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے، جب آپ خوش ہوں تو سب سے پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار سے زبان کو تر کریں۔ یہ ذکر رابطہ ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، جو انسان کو ہر حال میں سنبھال لیتا ہے۔ یاد رکھیں آپ اتنا ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کو جو صلہ ملے گا اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے ضد نہیں کیا کرتے۔ کوئی دنیاوی چیز نہ مل رہی ہو تو اللہ سے ضد نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ ہاں، اللہ سے بہترین مانگو، ضد چند چیزوں کے لیے ضرور کرو، جیسے اللہ سے اللہ کی محبت کے لیے، اس کے قرب کے لیے، ہدایت کے لیے دعا مانگو، لیکن تسکین نفس کی چیزوں کے لیے ضد نہ کرو، اللہ پر چھوڑ دو، راضی رہو، پرسکون رہو گے۔ اگر اللہ نے آزمائش کے دوران اپنے بندوں کو تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اگر دیری کا مطلب انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے کیوں ملواتا؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ آزمائش اس کائنات کا سب سے بڑا قانون ہے۔ اللہ اپنے ہر بندے کو ضرور آزماتا ہے، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے، کبھی صحت سے، کبھی رشتوں سے، اور کبھی دل کے سکون سے۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ وہ کہاں خرچ کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا شکایت۔ اگر کوئی خوش ہے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا غرور، اور اگر کوئی غم میں ہے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا دنیا کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ بھلائی دینا چاہتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یعنی آزمائش دراصل اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ آزمائش دراصل ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم واقعی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں۔
آزمائش انسان کو توڑنے نہیں آتی بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی طاقت کو جگانے آتی ہے۔ آزمائش کے بغیر ایمان ادھورا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غم نہ کریں یا آنکھ سے آنسو نہ نکلیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ پر یقین قائم رہے، زبان سے ناشکری نہ نکلے، اور دل میں یہ امید ہو کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مومن کو کوئی تھکن، بیماری، غم، دکھ یا کوئی کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بعض اوقات آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ بندے کا درجہ بلند ہو۔ آزمائش ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل سہارا دنیا نہیں بلکہ صرف اللہ ہے۔ اگر دل ٹوٹ رہا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ آزمائش کے کڑوے گھونٹ ایمان کی مٹھاس بن جاتے ہیں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہی اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ آزمائش سزا نہیں ہوتی، یہ رب کا پیار بھرا اشارہ ہوتی ہیں۔ جب بھی آزمائش آئے صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سنو، اگر تم آزمائش میں ہو تو یہ یقین رکھو کہ یہ تمہارے رب کی محبت ہے، وہ تمہیں آزما رہا ہے تاکہ تمہیں پاک کر کے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ آزمائش عارضی ہیں، لیکن ان کے بدلے میں جو اجر ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دیر میں اتنی خیر چھپی ہوتی ہے کہ اگر وہ کام جو اللہ نے دیر سے لکھے ہوں وہ جلدی ہو جائے تو آپ پناہ مانگے کہ وہ دیر سے ہی ہو جاتے۔ ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے جو آپ کو وقت کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ہر کام کا ایک مقرر وقت ہے۔ پھر کیوں سوچنا اور پریشان ہونا کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ بس آپ اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ کبھی اپنی مخلصی پر افسوس مت کریں۔ جہاں سے مخلص ہو کر بھی آپ نے کچھ نہ پایا، وہاں بس یہ سوچ کر راضی ہو جایا کریں کہ مخلصی اللہ پاک کا پسندیدہ عمل ہے۔ بدلے میں بے شک بے قدری ہی ملے، لیکن اللہ پاک کی خوشنودی تو مل گئی نا۔ نصیب میں لکھا ہوا شخص اگر کان کا کچا ہو تو ساری عمر صفائیاں دینے میں گزر جاتی ہے۔ دعا کریں نصیب میں لکھا ہوا شخص یقین کرنے والا ہو۔ دعا کریں کہ آپ کبھی وہ زہریلے انسان نہ بنے جو اپنے تلخ رویوں سے دوسروں کے دل پہ ایسا گھاؤ چھوڑے کہ وہ خدا کے آگے آپ کی وجہ سے صبر مانگنا شروع کر دے۔ اگر تم نے اپنوں کے بیچ بیٹھ کر آنسو اس طرح گلے میں نہیں اتارے کہ تمہیں لگا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہے تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ بے بسی کسے کہتے ہیں۔ ہم صرف اس وقت نہیں مرتے جب روح ہمیں چھوڑ دیتی ہے، ہم اس سے پہلے مرتے ہیں جب ہمارے دن ایک جیسے ہوں اور ہم بدلنا چھوڑ دیں، جب ہماری عمر اور وزن کے علاوہ کچھ نہیں بڑھتا۔ دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ دل دکھانا بری بات ہے، لیکن اس سے بھی بری بات ہے جس کا دل دکھا ہو اس کی خاموشی، جو تمام عمر تمہاری عبادتوں کی قبولیت میں حائل ہوتی رہے گی۔ لہٰذا لفظوں کے چناؤ میں احتیاط برتیں۔ صرف محبتوں کے چکروں میں ہی دل اداس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے
نمازیں چھوڑنے سے، قرآن کو نہ پڑھنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک بے نام کی بے چینی رہتی ہے۔ بے شک سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، آسمان سے پتھر نہیں برساتا، بس اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، دنیا کے مشاغل میں مصروف کر دیتا ہے، اور بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین سے گزر رہے ہو تو تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ ہے جو تم نے کسی کے لیے کی تھی اور بھول گئے، لیکن اللہ کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات بہت سی چیزوں کو الجھا ہوا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے اب اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ ہم بار بار ان کو سلجھا کر تھک چکے ہوتے ہیں، اور یہ تھکاوٹ ہمیں خود سے بھی بیزار کر دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے۔ کچھ دروازے کھلنا واقعی پھولوں کی مانند ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں خوشبو اور تازگی لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ مواقع اور رحمتیں ہوتی ہیں جو ہماری دعاؤں کا جواب اور ہمارے صبر کا انعام بن کر آتی ہیں۔ اللہ کرے آپ کو وہ محرم ملے جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ نہ ہونے دے، جس کے لیے آپ کی خوشی، آپ کا سکون بہت معنی رکھتا ہو، جو آپ کے آگے جھکنے میں شرم محسوس نہ کرتا ہو، جس کو اپنی انا سے بڑھ کر آپ عزیز ہوں، جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جو آپ کے لیے سارے جہان سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ رشتے سدا ایک سے نہیں رہتے، یہ بھی رفتہ رفتہ بقا سے فنا کا سفر کرتے ہیں۔ ان میں کبھی سمندر کی طرح جذبات کا طوفان اٹھتا ہے تو کبھی لا تعلقی کا گہرا سکوت چھا جاتا ہے۔ یہ کبھی شاخ پر کھلے پھول کی طرح مہکتے ہیں تو کبھی پتے پتے ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ رشتے مہکتے رہیں چاہتوں سے ہمیشہ۔ اپنی زندگی سے دور جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ پانے کے لیے بھاگیں گے تو موجود سے بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو ملا ہے اس پر شکر کیجیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، جو چھوٹ گیا وہ آپ کا نہیں۔ آج کے دن جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور گلے شکوے کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ زندگی میں لوگوں کے طنز سے پریشان ہونے کے بجائے اسے انجوائے کرنا سیکھیے۔ لوگوں کی باتیں ہماری پیدائش سے شروع ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ چاہے آپ دنیا کے عظیم ترین انسان ہی کیوں نہ بن جائیں، دوسروں کا طنز اور حقارت یا تو آپ کو ناکامیوں کی تاریکیوں میں دھکیل سکتا ہے یا پھر آپ کو کامیابی و کامرانی کی جانب گامزن کر سکتا ہے۔ لوگوں کی طنز حقارت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنائیں۔ آسانیاں اور راحتیں انسان کو نکما بنا دیتی ہیں، مصائب و مشکلات زندگی کا حسن ہوتی ہے، ان سے گھبرانے والا کبھی مضبوط نہیں بن پائے گا۔
مشکلات یا پریشانیاں آپ کو کچھ سکھانے آتی ہیں، آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس سے سبق لیں اور اس کا صبر اور حوصلے کے ساتھ سامنا کریں، نہ کہ مایوس ہو جائیں۔ مصائب کا لطف لینا سیکھیے۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا، جب ہم دینی محفلوں، درس قرآن و حدیث میں بیٹھتے ہیں تو نیند کیوں آتی ہے، جبکہ دنیائی محفل، موسیقی وغیرہ میں ساری رات جاگے تو بھی نیند نہیں آتی؟ بزرگ نے جواب دیا، نیند ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی سچویشن کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمارے حالات سے ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔